السلام علیکم، میں ہوں راشد جاوید آوان اور اپنے پروگرام خبر بصر میں آپ کو خوش آمدید۔ پرائی محنتیں آؤ کہ بانٹ لیں ایسے، کچھ اس طرح کہ شجر تیرے اور ثمر میرے۔ جی ہاں، یہی صورتحال ایران اور عمان نے پیدا کی ہوئی ہے کہ ایک بین الاقوامی گزرگاہ، ایک قدرتی سمندری گزرگاہ، وہ اپنا اپنا حصہ وصول کرنے کے درپے ہیں۔ ایران کہتا ہے کہ جانے والے جہاز اس کو فیس دیں اور واپسی پر فیس لینے کا حقدار عمان قرار پائے، اور یہ معاہدہ ایران اور عمان کے درمیان ہونے جا رہا ہے 60 دن کے لیے۔ ان کا کہنا ہے کہ 60 دن تک اگرچہ فیس وصول نہیں کی جائے گی، لیکن اس کے بعد 5 سے لے کر 7% تک یہ فیس وصول کی جائے گی۔ اب ایران کے بارے میں کیا کہا جائے کہ اس نے پارے کا مزاج اور بجلی کی سرشت پائی ہے۔ پل میں تولا پل میں ماشا۔ اسلام آباد MOU سائن کرنے کے بعد مکر گیا۔ اب پھر یہ خبر کہ ایران اور امریکہ دوبارہ اسلام آباد MOU کے مطابق ہی معاملات کو آگے بڑھائیں گے۔ اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ یہ آبنائے ہرمز، یہ ایران اور یہ باب المندب ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ ناظرین، آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ایران اور عمان کے اس نئے سیٹ اپ کے بارے میں ہے کہ آبنائے ہرمز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک ایران کی طرف اور دوسرا عمان کی طرف۔ اب اس میں ایسا ہے کہ جو جہاز آبنائے ہرمز سے داخل ہوں گے، اب وہ آگے قطر جائیں، سعودی عرب جائیں، کویت جائیں، وہ ایران کے پانیوں سے گزر کے جائیں گے اور ان کی فیس ایران وصول کرے گا، اور وہ اس کے بدلے ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنائے گا۔ اور جب وہ جہاز سامان لے کر واپس آئیں گے تو وہ عمان کے پانیوں سے گزریں گے اور اس کی فیس عمان وصول کرے گا۔ اب عالمی قوانین کے مطابق آبنائے ہرمز ایک قدرتی راستہ ہے، یہ نہ ایران نے تعمیر کیا ہے اور نہ عمان نے۔ جس طرح اگر آپ مصر کی مثال دیں، نہر سوئز، تو وہ مصر نے باقاعدہ تعمیر کی ہے، اس لیے وہ اس کی فیس لیتا ہے۔ یہ قدرتی سمندر ہے، قدرتی گزرگاہ ہے، اور آج تک یہاں سے دنیا بھر کے جہاز گزرتے رہے، تو اب ایسا کیا کہ وہ ایران کو فیس ادا کریں؟ اصل میں سارا یہی مسئلہ ہے۔ لیکن ایران بضد کہ اب ایسا ہی ہوگا۔ ایران چاہتا ہے کہ وہ 7% سے 10% فیس وصول کرے۔ عمان کا کہنا کہ ایسا کرنا بہت زیادہ ہو جائے گا اور اس میں تصادم کا خطرہ بھی موجود، تو فیس کو کم رکھا جائے، 3 سے 5%۔ اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ تو آنے والے چند دنوں میں واضح ہو جائے گا، لیکن حیرت کی بات کہ سارے معاملے میں اپنا پاؤں پھنسانے والا ہاتھی امریکہ بالکل خاموش، تو گویا ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم والی صورتحال اختیار کیے ہوئے ہے۔ اس سارے قضیے میں ایران نے عمان کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اور اس سے پہلے اگرچہ عمان اس بات کا قائل نہیں تھا کہ گزرنے والے ٹینکر سے کچھ فیس وصول کی جائے، یا آپ اسے ہرجانہ کہہ سکتے ہیں، زیادہ بہتر ہوگا۔ اب ایران نے اس پورے پانیوں میں بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہیں، اور وہی جانتا ہے کہ کہاں کہاں پر ایسا کیا گیا ہے، اور ان کو صاف کرنا بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کو آگاہ کیے بغیر کوئی ٹینکر یہاں سے گزرے گا تو وہ تباہی کا شکار ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی شپنگ کمپنیاں یہ رسک نہیں لے رہی کہ اتنی بڑی تعداد میں آئل ٹینکرز کی تباہی وہ افورڈ کر سکیں۔ تو اب
چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے ایران کی یہ بات دنیا کو ماننی پڑ رہی ہے، لیکن امریکہ اس بارے میں کس رد عمل کا اظہار کرتا ہے یہ ابھی تک معمہ بنا ہوا ہے، کیونکہ امریکہ جتنی دھمکی دیتا ہے اتنے حملے نہیں کرتا۔ یہ بات باقی دنیا بھی محسوس کر رہی ہے۔ اب کل ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران نہ مانا، اگر ایران نے معاہدہ نہ کیا تو دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا حملہ کر دیا جائے گا۔ یہ بات وہ پہلے بھی کہہ چکا کہ ایران کی تہذیب مٹا دی جائے گی۔ بہرحال ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا، اور دوسری خبریں یہ کہ ایران کے پاس جو اسلحے کے ذخائر ہیں وہ تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ اس کے ٹاماہاک میزائل اور انٹرسیپٹرز بہت حد تک کم ہو گئے اور تقریباً 80% تک ان میں کمی آ گئی، جس کی وجہ سے امریکہ نے ایران پہ حملے روک دیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، امریکن فیکٹریاں پوری استعداد کے مطابق اسلحہ بنا رہی ہیں، لیکن یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں کوئی رائی ہے جسے پہاڑ بنایا گیا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور دلچسپ بات کہ ایران کے ساتھ اسرائیل کوئی کسی قسم کا حملہ نہیں کر رہا۔ پہلے جنگ میں وہ شامل بھی تھا اور پوری طرح شامل، لیکن اب نہ تو اسرائیل حملہ کر رہا ہے اور نہ امریکہ جو کہہ رہا ہے ویسا کوئی حملہ کر رہا ہے۔ لیکن اب تک امریکہ دوبارہ دھمکی دے چکا کہ اگر ایران نے مذاکرات نہ کیے تو بہت بڑا حملہ کر دیا جائے گا۔ ادھر ایران نے کہا کہ اس کے وزیر خارجہ کی پاکستان آمد کی کوئی توقع نہیں ہے آنے والے دنوں میں۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور چند وفاقی وزراء سعودی عرب کے دورے پہ آج روانہ ہو چکے۔ اب اس ساری صورتحال میں کیا نکل کے سامنے آتا ہے یہ 1-2 دن میں واضح ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اب مجھے یہاں سے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔